ویلکم بیک ویورز. کاشف بھائی, گراؤنڈ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں نے ریکورڈ اے لاٹ آف گراؤنڈ. آئی تھنک آپ نے پہلے بات ہی شروع کی تھی کہ جو پچھلے 30-40 سال پاکستان نے اچھی پرفارمنس دی ہے, اس میں آپ کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ ہم نے 2 نمبر کے کام کیے. نہیں 2 نمبر کے کام تو میں اس کو تھوڑا کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 نمبر کے کام تو کیے, لیکن میری مثال دوبارہ سوچو جو میں نے دی. پھر اب شکیب والے جو لڑائی کی بات ہو رہی تھی اس پہ بات کرنی ہے. ہاں, میں مثال والی بات پہ جاؤ. ایک جو گائے 2.5 لاکھ کی بک رہی تھی, اس گائے کا کردار کیا تھا؟ ٹھیک ہے, بے شک کہ وہ بچہ دیتی ہے, بے شک کہ وہ دودھ دیتی ہے 5 کلو, بے شک کہ وہ خوبصورت بھی زیادہ ہے, لیکن اس کا کردار کیا تھا؟ اور جو اس کا کردار تھا وہ کتنے اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ تو یہ کردار والے لوگ ہیں جو دنیا کی تاریخ پر کسی قسم کی اپنی مہر ثبت کر جاتے ہیں. یہ وہ کردار والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی عزت کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. تم نے پروگرام کے شروع میں بات کی بنگلہ دیش کی کہ پچھلے 1.5 سال نہیں, 1.5 سال غلط. پاکستان کو 300 سے اوپر رن پڑے تھے 2 سال پہلے ایشیا کپ کے اندر. اس میں آپ کے پاس سارے ٹاپ آپ کی کریم موجود تھی, حفیظ بھی تھے تو سعید اجمل بھی تھے, اور وہ جناب دوسرا بھی کر رہے تھے, تیسرا بھی پھینک رہے تھے, سب کر رہے تھے وہ, اور اس کے باوجود 300 سے اوپر رن پڑے. وقار کوچ تھے. وقار کوچ تھا. وی ہیو اے کالر. جی جی, السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں, اور آپ کہاں سے کال کریں؟ گو ہیڈ پلیز. جی, میں لاس اینجلس سے کال کر رہا ہوں. میرا نام ہے محمد سلیم رضا. جی سر, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سر. اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی 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 جناب. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات کیجیے پلیز. جی, میں ان کی گفتگو سن رہا تھا اور کہی بالکل صحیح کہی, لیکن اس میں ہمارا بھی تو بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کرکٹ بورڈ میں دیکھیے کہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ بنگالی جو ہیں وہ ہمارے سے اس طرح سے بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے. اس میں تو ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے. ہمیں بھی تو ان کو یہ موقع سر ہمارا ہی قصور ہے. میں بہت شکریہ آپ کے سوال کا رضا صاحب, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اور کاشف بھائی اور میں دن میں صبح بات کر رہے تھے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, ایک دوسرے کی عزت اچھالتی ہے ہماری ٹیم, پی سی بورڈ اس کی کرتا ہے, پلیئر آپس میں لڑتے تو دنیا والے تو ہماری بے عزتی کریں گے. میں نے یہی بات شروع میں کہی تھی نا کہ بورڈ پچھلے 30-35 برسوں سے ان لڑکوں کی برائیوں کو کارپیٹ کے نیچے چھپاتا رہا, کیونکہ وہ خود نااہل تھے, کیونکہ خود ان کے دامن بے داغ نہیں تھے, وہ خود سفارشوں پہ آئے ہوئے تھے, وہ ان کے خود کے 10 کام نکلتے تھے ان پوسٹ سے اور ان لوگوں سے اور ان حکمرانوں سے, تو وہ کس منہ سے ان کے اوپر جو ہے نا. یہ جو شکیب نے آج بدتمیزی کی اور گالم گلوچ کی, چلے اس نے اپنی اوقات دکھائی نہیں دکھائی. نہیں خرم, یہی بات تمہاری دیکھو, یہی تو کیا صحیح کیا اس نے؟ تم جیسے لوگوں کا یہی مسئلہ, میرے بہت سارے مسئلے ہیں, ایک مسئلے کی آپ بات کریں, میں باقی کی میں بتاتا ہوں آپ کو. لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ تم ایک انسیڈنس کو, یہ قوم ہم ہاتھ میں پکڑ کے اس انسیڈنس پہ بات شروع کریں. سر بات غلط ہے, ہم ان کے ملک میں مہمان تھے, چاہے کچھ بھی ہوتا اس کو اس قسم کی نازیب گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی. میرے بھائی, کوئی بندے کی کلاس بھی ہوتی ہے. بھائی میرے چاہے یہی حرکت کوئی پاکستانی کرتا نا سر, کراچی کے اندر, لاہور کے اندر کسی اور مہمان کے ساتھ, میں اس کو یہی بولتا کہ تمہاری تربیت ٹھیک نہیں. دیکھو بات سنو, تربیت ان کی بالکل ٹھیک ہے, آپ جذباتی قوم ہیں, آپ کی فاؤنڈیشن کھوکھلی ہے, آپ کے لوگ جھوٹے ہیں, آپ کا نظام صرف اور صرف اقربا پروری پہ چڑھا ہے اوپر, آپ کے ہاں لوگ سفارشوں کی بنیاد پہ آگے آتے ہیں, آپ کے حکمران اس چیز میں زیادہ مصروف ہیں کہ میں اپنی سیٹ کیسے سنبھالوں. آپ کے حکمرانوں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک میں عام انسان کی زندگی کیا ہے, جبکہ اور ملکوں میں, مہذب یافتہ ملکوں کے اندر, تہذیب یافتہ ملکوں کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ سمجھا جاتا ہے. ایک دفعہ اٹلی میں اشفاق احمد صاحب کا روڈ پہ چالان ہو گیا, تو وہ گئے کورٹ کے اندر, اور کورٹ میں جج کے سامنے کہنے لگے کہ میں مجھے آنا پڑا, مجھ سے غلطی ہو گئی یہ وہ, لیکن میں اس لیے جلدی جا رہا تھا کہ میں کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا. تم آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ میں پڑھاتا ہوں, میں یہ سبجیکٹ پڑھاتا ہوں. تو جج کھڑا ہوا, پورے کورٹ کو کھڑا کیا اور چالان ڈسمس کیا کہ اس قوم کا آپ پر قرض ہے, ہمارا قرض ہے, ہمارے اوپر آپ کا قرض ہے, ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, نہ صرف ٹکٹ معاف کیا بلکہ اس سے معافی مانگی. یہ وہ قوم ہے جو پنپنے کی نشانی, لوگوں کی قدر سمجھتا ہے, جو انسان کی قدر جانتا ہے. جو مثال تم نے پہلے دی تھی پولیس والے کی, وہ پولیس والا جو جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے کراچی, لاہور, اسلام آباد کی سڑکوں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے, اور پشاور سر جہاں پہ ہر سیکنڈ بم پھٹ رہا تھا, جی ڈیوٹی دے رہا ہے, اس کی تنخواہ 10,000 روپے, اور جو منسٹر کا بیٹا گاڑی میں جا رہا ہے, اس گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ روزانہ 15,000 روپے. کاشف بھائی, کراچی کے پیزا ہٹ کے اندر یقین کریں, ہمارے بھی گھر کے بچے جاتے ہیں,
4 بچے کھانا کھانے جائیں گے, 4,000 روپے کا بل بن جائے گا. اب میں تمہیں آگے لے کے We need to take one quick call. بہت دیر سے کالر ویٹ کر رہے ہیں. I think I believe ساکر صاحب calling from New York. السلام علیکم سر, پلیز اپنا نام دوبارہ ریپیٹ کر دیں, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور کوشچن شیئر کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں ثاقب بول رہا ہوں نیو یارک سے. السلام علیکم جی. سر میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ کا. شکریہ. آج میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہارنے کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بنگالیوں کا پریشر نہیں لیا, اور دوسری بات یہ کہ کوآرڈینیشن آپس میں ان کی کوئی نہیں ہوتی. انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, آپس میں گروپس بنائے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک یہ ریزن تھی ان کی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. اچھا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, شو کو اپریشیٹ کرنے کا. آپ ہر ہفتے کال کریں, آپ لوگوں کی کالوں سے شو میں جان پڑتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیموں کی کوارڈینیشن آپس میں کہہ رہے ہیں, اور ہم یہی بات کاشف بھائی اس بات کا کتنا وزن ہے کہ ہماری بے عزتی یہ جو گالم گلوچ لوگ کر رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ بھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے تمہاری بات, تم نے I give you 10 out of 10 بات مان لی تمہاری, اچھی بات کی تم نے, لیکن میں تمہاری دونوں پہ فائن لگ گیا بائی دا وے. ہاں اب میں اس پہ آ جاتا ہوں. تمہاری بات پہ تم نے شروع کی تھی کہ شکیب یہ شکیب وہ, شکیب کی تربیت صحیح نہیں ہوئی, شکیب کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا کیسے بات کرتے ہیں. سب غلط ہے یہ. دیکھو شکیب از nobody. شکیب نام ہے اس سوچ کا, اس غصے کا, اس انتقام کا, اس للکار کا جو کروڑوں بنگالیوں کے دلوں کے اندر ابل رہی ہے, ہمارے خلاف ایک جو ابل رہی ہے, بغض بھرا ہوا ہے. بغض بھرا ہوا ہے. شکیب تم نے جو بات کی شکیب کو یہ کرتا, شکیب کو وہ کرتا, فائن کرتا, بیٹا یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں. بگ پکچر دیکھو. بگ پکچر یہ ہے. اتنی کیا ناراضگی, ہم نے کیا ان کا بگاڑ دیا بھائی. ہم نے 15 سال سے ان کو ہرایا, کوئی بےمانی کر کے ہرایا. 15 سال ان کو شرمندہ کیا, اور کیا ہو گیا اگر 8-10 دن جیت گئے. پولیٹیکل ریزن ہے, پولیٹیکل ریزن. اس کا میری ٹیم سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ پاکستانی کا, کیونکہ وہ پاکستانی ہے, ٹیم پاکستانی ہے, تو بہرحال تو وہ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا, ایک ماحول ہے, ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ اوپر جا رہے ہیں اور آپ نیچے آ رہے ہیں. آپ کے ہاں انہی چینلز کے اوپر سیاستدان آتے ہیں, انہی چینلز کے اوپر آپ کے بیوروکریٹس آتے ہیں, انہی چینلز کے اوپر جناب ڈیسیشن میکرز آتے ہیں, اور ہمارے اینکر ان کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے ہیں. سنو بات تم نے کالر آپ پھر ویٹ کریں تھوڑا سا. آج تک کسی سیاسی لیڈر نے کرکٹ کے اوپر بات کی؟ ہمارے ہاں وہ 6 گھنٹے تک وہ خطاب کرتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر بیٹھ کے, اور پوری قوم یوں بیٹھی ہوتی ہے. پوچھو ان سے کہ کبھی کرکٹ کی بات کی, پوچھا انہوں نے کھڑے ہو کر کے کسی سے کہ جواب دو پاکستان کرکٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ نواز شریف صاحب, وہ میاں صاحب بڑے کرکٹ کے شوقین, جان میجرز کے ساتھ کرکٹ کھیلے میں, وہ نظریں ادھر پھیر لیتے ہیں جب پاکستان ٹیم کی کرکٹ کی خرابی کی بات کرتا ہے کوئی. وہ جناب عمران خان صاحب اپنے زمانے کے لیجنڈ, اپنے آپ کو سپر اسٹار بتاتے ہیں, ورلڈ کپ لے کر آئے. وہ ان کے منہ سے کسی جلسے میں, کسی ٹاک شو میں یہ نہیں نکلا کہ آج میں صرف کرکٹ پہ بات کروں گا. یہ پہلا میرا جو مقصد ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ. تو پھر جب وہ آ کے ابھی اسی چینل پہ کوئی صاحب آئے ہوئے, وہ آ کر کے سیاسی گفتگو کریں گے, چلے جائیں گے. کاشف بھائی میں ایک دوسرے پوائنٹ پہ کروں گا, اگر کہ بنگلہ دیش کے پلیئروں کی اور لوگوں کی یہ سوچ ہے نا کہ وہ ہم سے کرکٹ کے سپورٹس کو انہوں نے ایک نیشنل سپورٹ گیا بھاڑ میں, انہوں نے مسئلہ آنا کا بنایا ہوا ہے, ہمارے لوگوں کی بےزتی کر رہے ہیں. خرم ایک میری بات سنو, سپورٹ گیا بھاڑ میں, سپورٹ نہیں ہے ان کے لیے, اور ہمارے جنگ ہے, ان کے لیے جنگ ہے. یہ پاکستانیوں کو پچھلے, یہ بھی سن لو آپ کے ناظرین کو یہ بات, یہ 71 سے بات کر رہے ہیں یا پچھلے 15 سال کی بات کر رہے ہیں؟ 71 سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. پچھلے 3 سالوں کے اندر ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی 1971 میں, جن کی 80 برس عمر, جن کو یقین مانو فولی کیتھیٹر غریبوں کو لگے ہوئے, ان کو پھانسیاں دی ہیں یہ غداری کا مقدمہ چلا کر. یہ ہے سوچ اس قوم کی. سر یہ بات ہے, اور وہاں جا کے ہماری قوم, ہمارے وقار یونس, ہماری ٹیم کے لڑکے ہماری عزت کو پیروں کے نیچے روند کر آ گئے. سر اگر یہ بات ہے نا, تو جو اللہ کرتا ہے اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے سب کے لیے. 71 میں جو ہوا مناسب ہوا, وہ وہاں خوش رہے, ہم یہاں خوش رہیں گے, اگر ایسی سوچ ہے لوگوں کی. اب کال لو یار. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے اور پلیز آپ کہاں سے کال کرنے, اور کاشف کو تھوڑا ٹھنڈا کریں پلیز. گو ہیڈ. جی میں عامر مسعود. جی عامر صاحب السلام علیکم. ہاں مجھے بس یہ بنگلہ دیش کا جو ٹور چل رہا ہے, افسوس مجھے یہ ہے کہ کالک ملوائی ہے وہ بھی بنگالیوں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ بھائی میں فش کا بائک آؤٹ کروں گی, اب تک ہرائیں گے نہیں پاکستان. دیکھیں سر, انہی باتوں کی وجہ سے تو 71 میں ملک 2 ٹکڑے ہوا. خدا کا میں خود بھی غصے میں آ رہا ہوں.
چھوڑیں سر اس کو ذاتیات پہ نہ لے کے جائیں, قومیت پہ نہ لے کے جائیں. وی آل گیٹ فرسٹریٹڈ. آئی تھنک میرا غصہ شکیب کی بدتمیزی سے. پلیز آپ مکمل کریں. ہاں, اور تیسری بات یہ کہ اب بنگلہ دیش کی ٹیم, اپنا زمبابوے کی ٹیم آنے والی ہے, اب ملنے کو کیا بچا ہے؟ نہیں سر, اللہ خیر کرے گا, اتنا ہمت نہ ہارے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. لک کاشف صاحب وٹ یو ڈیڈ, اب ہر کوئی فون کر کے بنگالی ٹی وی پہ کر رہا ہے, یہ نامناسب بات ہے. میں قوم کی پوری بات نہیں کر رہا تھا, میں ایک بندے کی بات کر رہا تھا, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو شکیب کی جو اگر سوچ ہے, باقی کے جو بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں پلیئرز ہیں, ان کی ایسی تربیت ایسی سوچ نہ ہو, کیونکہ آپ کو پکی خبر ہے کہ اس نے بہت گندی گالیاں دی. میں نے خبر نہیں, آپ خود جا کے ٹی وی دیکھ لو نا. تو ہم جس سے نا بھائی میری باتوں پہ نہیں جاؤ, میں تو بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہوں. نہیں, اتنا بھی تم نہیں. جاؤ جا کر کے جیو کے کلپس دیکھ لو, کسی بھی ٹی وی چینل کو کھولو, اس کے کلپس دیکھو جس پہ شکیب کی گفتگو چل رہی ہے وہاب ریاض کے ساتھ, اور اس کو پورے سینیریو کو دیکھو کہ مصباح کول اینڈ کام کھڑے ہو کے امپائر سے ڈسکشن کر رہا ہے, شکیب دوڑتا ہوا ہے. نیلم صاحبہ کا کال ہے, آئی بلیو, آئی تھنک شی از کالنگ فرام اوہایو. السلام علیکم, پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, اینڈ تھینک یو فار کالنگ, اینڈ پلیز شیئر یور کویسچن. جی السلام علیکم. میرا کاشف صاحب سے ایک کویسچن, تک ڈپریشن میں ہوں, ذرا ہیلپ کرے مجھے میچ ہارنے کا اتنا افسوس نہیں جتنا مجھے سعید اجمل کا افسوس ہے. ہی از ون آف دا بیسٹ بولر ان دا ورلڈ, ہی از اے میجیشین. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو ہم. مطلب ڈو یو تھنک ہی ول کم بیک ٹو ہز ریدم, تھینک یو سو. بیچارہ اب ختم ہو گیا اس کے بولے. میں نیکسٹ کویسچن ہے کہ میں عمرہ میں جا رہے, میں سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ پلیز دعا کریں آپ لوگ کہ یہ ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے, نجم سیٹھی, وقار یونس اینڈ کمپنی, جو جتنے لوگ نقصان پہنچا رہے ملک کو اور کرکٹ کو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آئی تھنک شی نیڈس ٹو بی سٹنگ ہیئر. اینڈ السلام علیکم, بہت شکریہ کال کرنے کا. آئی تھنک یو شوڈ بی سٹنگ ہیئر اینڈ ڈوئنگ دا شو ود اس. ہی از رائٹ آن دا منی. تو نیلم صاحبہ کہہ رہی ہیں بیسیکلی کہ میں نے سن لیا, تو پلیز ریپیٹ کریں, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہر, کہ یہ نیلم صاحبہ اجمل کی بات کر رہے ہیں, پہلے کی بات کر رہی ہیں. میں نے اس پروگرام کے شروع میں بڑی لمبی تمہید باندھی تھی. اس تمہید میں نے بال ٹیمپرنگ کی بات بھی کی تھی, میں نے مختلف طریقوں سے بیک ڈور سے اپنی پرفارمنسز کو بہتر کرنے کی بات بھی کی تھی. میں سوال یہ چینج کروایا تھا میں نے کہ پاکستان جیتتا کیوں تھا. جب سعید اجمل بٹا مارے گا, بال تھرو کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کیٹیگری سے باہر ہو جائے گا. بڑے دوسرے کرے گا, وہ تیسرا بھی کر سکتا ہے, چوتھا بھی کر سکتا ہے, اور اس کو کھیلنا ناممکن ہوگا. یہ بات نیلم صاحبہ کی بالکل درست کہ میجیشن کا نام اس کے لیے تھا, لیکن نیلم صاحبہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میجیشن کے لیے کو بٹا مارتے ہوئے دیکھتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر انلیگل ایکشن کے اوپر جب درستگی کی بات آئی تو اس کی تمام جو ہے وہ میجیشن پنا, تمام جادوگری, تمام اسکل. بھائی موڑی دن بٹا نہیں مارتا تھا, مارتا تھا, بہت بڑے بٹا. بیدی کی آپ کو بات یاد ہے نا, مرلی دھرن نے 800 وکٹیں لے لی. بیدی نے کہا نا کہ یہ وہ واحد دنیا کا بالر جس نے 800 رن آؤٹ کیے ہیں. بولے پیک کے, دو تین دفعہ بولا, اس پہ کیس کرنے جا رہا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے, اس زمانے میں لاس دوسرے تھے اور وہ he got away with it. سعید اجمل کو پکڑے گا, چور وہی ہے جو پکڑا جائے. یہ بات ہے نا, چور وہی ہے جو پکڑا جائے. تو اب سعید اجمل کے لیے ایک منفرد انداز سے اپنے آپ کو منانے کی ضرورت ہے, لیکن ابھی وقت کم گزرا ہے. اس کو ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلایا, صحیح کیا ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلا. اچھا, ٹیسٹ کی جو ٹیم تھی ہماری اس کے اندر I agree 100%. جب ٹیلنٹ ہے ہی نہیں, جو بھائی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے بھائی, اگر آپ کے پاس اگر مطلب ایک ہاتھ والے ہیں تو آپ وہی کھلائیں گے نا. ایگزیکٹلی, this is the best we got and we got a butt kick. جی سر, پاکستان کے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور اس کو بیچ میں مت بولنا پلیز, غور سے سننا. آپ دونوں طرف بیٹھ جائیں, میں معاف کر جاتا ہوں. میرا خیال ہے یہ کرنا پڑے گا. پی سی بی 2 ارب 80 کروڑ روپے کے بلز بھرتی ہے ہر سال, اللہ اکبر, اور پی سی بی کے پاس ایک ڈھنگ کی اکیڈمی نہیں ہے جہاں پر وہ نئی نسل کو کرکٹ سکھائے یا کرکٹ کو پروان چڑھائے یا اپنے بچوں کو گروم کرے یا اپنی ٹیم کی صلاحیتوں کو بہتر بنائے. ہندوستان میں پچھلے 8 برسوں میں 21 اکیڈمیاں کھلی ہیں. 21 ہمارے پاس ایک نہیں ہے لاہور میں. پی سی بی میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی, پی سی بی کی بات ایک اور بھی مزے کی بات ہے. کال ہے, کال لے لوں جلدی سے. اچھا چلو بتاؤ. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور اپنا کویشچن کامنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ. عرفان بات کر رہا ہوں نکیتی سے. السلام علیکم. میں کوئی کوشچن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ایک دوست ہے بنگلہ دیش سے, وہ بھی تو
میں نے اس کا لاسٹ میسج مجھے تھے جب وہ انگلینڈ سے جیتے تھے، اس کے بعد اس کا کوئی میسج نہیں اٹھایا ورلڈ کپ میں جب وہ جیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا مجھے میسج یہ آیا کہ کنگریچولیشن بنگلہ دیش وان اینڈ وی بیٹ پاکستان. میں نے اس کا یہ میسج سنا اور اس کے بعد میں اسپیچ لیس ہو گیا کہ میں اب اس کا کیا جواب دوں. مجھے آج بھی بہت دکھ ہوتا ہے. آئی فیل لائک آئی کرائی ان سائڈ مائی ہارٹ کہ ہمیں یہ ٹائم. میں آپ کا دکھ درد سمجھ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا. میں آپ کا ہم لوگ دکھ سمجھتے ہیں، مگر سر ایک بات یاد رکھیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اب کاشف بھائی مجھ پہ ناراض ہوں گے، اٹ از اے اسپورٹ. ہم نے 15-16 سال ان کو ہرایا ہے. اگر انہوں نے 15 اور کتنی دفعہ وہ اتنے قریب پہنچے. ایک دفعہ ملتان میں انضمام نے شانداری نے کھیل کے ٹیسٹ میچ بچا لیا. ریسنٹلی آفریدی نے ہارا ہوا میچ ایشیا کپ میں جتا دیا. وہ بیچاروں نے بہت دفعہ ہمارے ہاتھوں بہت شرمندہ ہوئے ہیں. وہ بس وہ اب پھٹ پڑے، ان کے انعامات دینا شروع کر دیے، نیشنل ہالیڈیز ہو گئے ان کے لیے، عید شبرات سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو گیا. وہ اب اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو بس آپ تھوڑا برداشت کریں، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پاکستان کی ٹیم اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. کاشف بھائی ابھی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر اللہ بہتر کرے گا. ہم ویری پازیٹیو پرسن. 6-8 نا مہینے امیدی کا میں قائل تو نہیں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے. سر کو ڈپریسنگ باتیں نہیں کریں یار، کوئی پازیٹیو بات. ڈپریسنگ بات نہیں. اب بات کر لو. اچھا نیشنل اکیڈمی کا مجھے بتائیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی ایک راشد لطیف جو پرائیویٹ، نہیں پرائیویٹ تو راشد کی ایک ہے چھوٹی، اور انڈیا میں 21 کھلی ہیں. 21 بڑے لیول کی آسٹریلین اور انگلش اسٹینڈرڈ کی اکیڈمیز ہیں جہاں سے ہر روز شیکھر دھون بن رہا ہے، ہر روز وراٹ کوہلی پیدا ہو رہا ہے. فیکٹری لگی ہوئی ہے اور اس پہ لوگ بن کے منج کے نکل رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں کے حکمرانوں کو صرف اس چیز میں غرض ہے کہ میری کتنی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں، میرے کتنے ایم پی ہیں، میں نے کتنے ووٹ لیے، میں نے کتنے یہ کر دیے. اس کے علاوہ ان کے بیٹسمین آ کے وراٹ کو دیکھیں، وہ ایک سے ایک ہمارے آ کے وہ چپو چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جس بال کو دیکھو مڈ وکٹ پہ اسکور لیگ پہ مار رہے ہیں. اب نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی بات بھی سنو. پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ انہوں نے پی سی بی جو قذافی اسٹیڈیم، جو واحد اسٹیڈیم بچا ہے، شادی تو نہیں کرائی وہاں کسی کی؟ نہیں اس کو سیل کر دیا. کیوں؟ انہوں نے 4 کروڑ روپیہ ٹیکس نہیں بھرا ایکسائز والوں کا. وہ صبح 8 بجے آئے اور انہوں نے سیل لگا دی اس کے اوپر. ہمارے نیشنل اسٹیڈیم اور لاہور اسٹیڈیم کو، قذافی اسٹیڈیم کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں نے سیل کر دیا. 4 کروڑ روپیہ انہوں نے اس کے ٹیکس ادا نہیں کیا. سر وہ 4 کروڑ روپیہ ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب جیسے عمرہ کے لیے ایک ٹور کی قیمت کے برابر ہے. وہ سیل کر گئے. آپ کے اب میں کیا بولوں کاشف بھائی، یہ پکی بات ہے. ٹی وی پہ ایسا تو نہیں کہ ناراضگی اس بات کی کہ 4 کروڑ کو چھوڑے 40 لاکھ رشوت مانگی تھی وہ نہیں دی. ہو سکتا ہو، لیکن کہتے یہ کہ 4 کروڑ 34 لاکھ یا 28 لاکھ اس طرح کی فگر ہے. ڈوب مرنے کا مقام. جی سر. اور وہ سیل کر گئے. اور جو 3 امپلائیز 10:15 بجے 3 امپلائیز جو آئے ہوئے تھے غلطی سے کام پر، وہ باہر کھڑے پکوڑے کھا رہے تھے. السلام علیکم کالر. I can't even believe this. مگر یہ لاسٹ ویک کی بات ہے. پلیئر کہاں سے نکلیں گے جب گراؤنڈ میں ہمارے تالے لگ رہے ہیں اور کراچی میں شادیاں ہو رہی ہیں اور مرغی کی ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں. پھر تو ہم کو میرا خیال ہے کینے کی ٹیم سے بھی ہارنا چاہیے. السلام علیکم کالر، پلیز اپنا نام بتائیے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور کوشچن شیئر کریں پلیز. جی السلام علیکم، میرا نام توفیق ہے. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بنگالی ایک ایسی قوم ہے کہ جو صرف بنگالی ہوتی ہے، واہ. کیا نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جب برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا تھا. ایک کشتی ادھر آ رہی تھی بنگلہ دیش کی طرف امداد کے لیے. جی سپورٹ، مطلب بنگالیوں بنگلہ دیش کی طرف. اور انہوں نے ان کو روٹی کے ٹکڑے پھینک کے اور وہیں سے رفع دفع کر کے تھا، بھگا دیا تھا، بیچ کھلے سمندر میں چھوڑ دیا تھا انہوں نے. تو ان سے آپ انسانیت کی توقع نہیں رکھیں گے. مہذب قوم نہیں ہے یہ. اچھا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. I appreciate your call کاشف بھائی، مگر let's just make sure this is not what we want to hear here. This is not about the people. This is a جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. حقیقت نہیں. They played better cricket. Forget about everything else. ٹھیک ہے. پچھلے 10 دن میں they played better cricket. خرم ٹھیک ہے، اس سے کوئی قومیت پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. نہیں غلط. دیکھو بات وہ ان کی بات کو سمجھو. اس طرح کے لوگ جب فون کرتے ہیں نا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی بہت ہی دکھتی رگ. دونوں کا یہی تھا. اور میرا بھی یہی حال ہے سر. ان کا نہیں، میرا بھی یہی حال ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے. لیکن تم چونکہ ایک کم عقل ہو، تھوڑا سا عقل تمہاری کم ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ تم بگ پکچر کو مس کر رہے ہو.
اور ہم اس بگ پکچر کو ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ کالرز یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے شک یہ ایک اسپورٹ ہے. ہم ہار گئے 16 سال سے جیت رہے تھے, اگر ایک دفعہ ہار گئے تو کون سی قیامت آ گئی. اگر ہم زندہ قوم ہوتے نا تو ہم یہ سٹیٹمنٹ کو اڈاپٹ کرتے, اپنے آپ کو بہتر بناتے, شرم کرتے, حیا کرتے. میری والی جو لاجک ہے, ہاں وہ تمہاری والی, ہم وہ کرتے. میں بیوقوف ہوں, میری لاجک بنتی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہ ہم کرتے اور اگلی دفعہ جا کے ان کو 3-0 تو کیا 6-0 سے مارتے. آج سے تیاری کریں اور ان کو بولے ہمیں اگلا ٹور چاہیے اگلے سال. بالکل. لیکن جو آپ کے کالرز اور جو 18 کروڑ عوام اور مجھ جیسے کم عقل لوگ ہیں, وہ اس بات کی بگ پکچر کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ٹنل کے اینڈ میں کوئی لائٹ نظر آ نہیں رہی. مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ کسی قومی لیڈر نے کھڑے ہو کر کے یہ سوال کیا. اچھا ہاں, بائی دا وے, سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یا قومی اسمبلی میں ایک قائمہ کمیٹی ہے اسپورٹس کی, جس کے اوپر 7 منٹ کو ڈسکشن ہوا تھا پاکستان کے. بڑی مہربانی سر, احسان ہے ان کا. اس میں خورشید شاہ صاحب ایک پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے جناب اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمیں بڑی شرم ہوئی ہے, یہ ہوئی بس. اس کے آگے اپوزیشن لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر. تو بہرحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لیڈر آگے نہیں آ رہا, کوئی ورلڈ کپ کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی باڈی لینگویج نہیں بدلی, کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے کہ معصوم, زخمی, دل شکستہ, ٹوٹے پھوٹے عوام کے دلوں پہ, زخموں پہ کہیں کوئی مرہم رکھ دیتا. وہی وقار یونس, وہی کالر سیدھے کر کے, کالر اٹھا کر کے کھڑا ہوا فیلڈ کے اندر, کہہ رہا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے ورلڈ کپ ہارنے کا, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. مشتاق احمد کچھ نہیں بول رہے, آپ کے نجم سیٹھی صاحب ایک لفظ نہیں بول رہے. دو بالنگ کوچ ہے اور بالنگ دن بدن بدتر ہو جائے. مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت زیادہ میں ایگری کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ہر بات کے اوپر. یہ بات سنو نا, اگر تمہاری بات مان لی جائے, اور تمہاری بات چونکہ پڑھی لکھی بات ہے اس لیے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس پڑھی لکھی بات جو ہے نا وہ مہذب تہذیب یافتہ قوموں کے اندر اپلائی ہوتی ہے. اگر آج تمہاری ہیوسٹن کی باسکٹ بال ٹیم ایک گیم ہارتی ہے نا, تو اس کا کوچ دروازہ بند کرتا ہے, چترول اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ایسی کی تیسی کہ ہم ہارے کیسے, آؤ بیٹھو. ایگزیکٹلی. اور اگلا میچ ہم نہیں ہاریں گے. اور اگر 2 گیم ایک ساتھ ہار جاؤ تو پھر میڈیا کے اندر جا کر کے وہ معافی مانگتا ہے, اور اگر نہیں کر پاتا جاب تو ریزائن کر دیتا ہے. کیونکہ جو لوگ ان سے کوشچن کریں وہ بدکردار نہیں ہیں, اور ان کو وہ اپنے کاز سے سنسیئر ہیں. ہمارے ہاں کاز سے سنسیئر ہی کوئی بھائی, جب وزیر اعظم ملک کے لیڈر کاز سے سنسیئر نہیں ہوں گے تو یہ بچونگڑے کس بات کے تمہارے اس میں اکاؤنٹیبل ہوں گے. تھینک یو سو مچ کالر, بڑے وقت پہ آپ نے کال کیا اور میری جان بچا رہے ہیں, بہت شکریہ. کاشف بھائی آپ کو زیادہ غصے میں, دعا کریں کہ اگلا ٹیسٹ میچ نہ ہارے, ورنہ تو شو ہی بند کر دیں گے. اور لوگ بھی اب شروع ہو گئے ہیں بہت غصے میں بنگلہ دیش کی پوری قوم کے خلاف. اینی ویز پلیز اپنا نام بتائیے, کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ اور کچھ اچھے سے کامنٹس. میرا نام سہیل ہے اور سہیل I'm calling from Canada. السلام علیکم. مجھے یہ کہنا تھا کہ ایک کوشچن تھا, یہ کوشچن کیا ہے, میں اپنی اوپینین آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پلیز بائی آل مینز گو اہیڈ. کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹیم اچھا کھیلی ہے, لیکن اصل میں ہمیں بھی سزا ملی ہے. ہم لوگ بہت پراؤڈ ہیں, مطلب یہ کہ بنگالیوں کو بنگالی کہنا اور یہ نیم کال دیم نیمز اینڈ ایوری تھنگ, جیسے وہ بنگالی ہار گئے, بنگالی ہار گئے. دس از ناٹ دا وے دے پلے گڈ اینڈ دین دے ول. وہ محنت کر رہے ہیں, آپ لوگ محنت نہیں کرتے, آپ کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ مطلب جیسے کھیلو گے ویسے آپ کو رزلٹ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. فائنلی somebody called and agreed with me. That's my point کہ گیم کو گیم رکھیں. ہم لوگ 1 سیکنڈ لگاتے ہیں بنگالی کرنے کے لیے. But I'm just saying, Kashif, the whole show today has been like Bengali this, Bengali that. Sir, بہت بہت شکریہ. I could not agree with you more, and now please pray for me. Go ahead. اچھا دیکھو, تم نے بات کی اور اچھا 5 منٹ اب تمہارے شو ختم ہونے میں رہ گئے. میں خاموش ہو جاؤ, کیونکہ اب میں اس کو ریکیپ کرتا ہوں, کیونکہ شاید میں بگ پکچر تمہیں سمجھا نہیں پایا. بات یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ بنگالی. پورے شو میں جو میری ٹیک ہے اس پورے کے اندر, وہ یہ کہ ہم نے اپنی عزت کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے خود. ایک پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں اپنی بے عزتی کا کوئی افسوس نہیں ہے. ہمارے ارباب اختیار نے آنکھوں پہ پٹیاں اور کانوں کے اندر روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں. 2. تیسرا یہ کہ ہم اپنی شکست سے کسی قسم کا سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
3 बातें। चौथी बात यह है कि जो बांग्लादेश की बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे टूर के दौरान, उस बॉडी लैंग्वेज में क्रिकेट का अमल दखल 10% है, 90% जातियात का अमल दखल है, और हमें भी मजबूर कर रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं। 4 बातें। 5वीं बात ये है, जो सबसे अहम बात है, वो ये कि हमें बेहतरी की कोई उम्मीद मुस्तकबिल करीब में आती नजर आ इंशाल्लाह रही है। अल्लाह बेहतर करेगा। हमें नजर, मैं उसका हल बताता हूं। देखो मैंने तुम्हारे एक कॉल है, सरफराज साहब कॉल करें न्यूयॉर्क से। सरफराज साहब एक होल्ड कीजिएगा। मैं बात बड़ी खुल के कर रहा हूं और साफ साफ कर रहा हूं। इस प्रोग्राम को लाखों लोग देखते हैं, मुझे पता है तुम्हारी बड़ी क्या फैन फॉलोइंग वगैरह है, लेकिन अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहा है और मलिक रियाज साहब जैसे किसी शख्स को जानता है, तो मेरी दरख्वास्त उससे ये है कि मैं 18 मई को कराची में, लाहौर में होऊंगा, क्योंकि ये जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, दुबई जाना है, मुझे लाहौर जाना है, तो मेरी उनसे मुलाकात कराए, मैं उनके साथ बैठ के उनके हाथ जोड़ूंगा, मैं उनके पैर पकड़ूंगा, मैं हर तरह से उन जैसा कोई भी जो दिल में मुल्क के लिए दर्द रखता है, पैसे की तलब ना हो, जिसको पैसे की तलब ना हो, जो वतन से प्यार करता है, तो मेरे जहन में उनका नाम आता है। एदी साहब भी हो, मुझे एदी साहब के पास जाने में भी कोई यहाँ तक बात पहुंच गई है। आपके अदीब रिजवी साहब हो या कोई भी हो, anybody who cares and who is in a position to make a difference, मैं उनसे कहूंगा कि खुदा के वास्ते इस क्रिकेट को कि पीसीबी को खरीद लो, पीसीबी को खरीद लो, पीसीबी को 5 साल, जिस अकील करीम डैडी को भेज दें, अकील करीम डैडी 5 साल के लिए पीसीबी को खरीद लो और 5 साल में वो बना के दिखाएंगे, इन्हीं लड़कों से ये वो करवाएंगे, they will care, they will run it like a business। सरफराज साहब कॉल करें न्यूयॉर्क से। सरफराज साहब, we only have a couple of minutes। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अपना क्वेश्चन जल्दी से शेयर करें। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब को भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब बहुत सच्चे आदमी हैं और बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहती है। और दूसरा, जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। और दूसरी चीज ये, जब अगर बांग्लादेश पाकिस्तान मैच खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान को जाने की क्या जरूरत थी। और तीसरी बात ये है, टाइम कपल ईयर तो आपको रिमेम्बर होगा कि पाकिस्तान जो है इससे बांग्लादेश से जानकर आ रहा था, तो लेकिन उसकी जो प्राइम मिनिस्टर उसने कहा था कि हमने 71 का बदला लिया। ठीक है, इस बारे में आप जरा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी बातों से मुझे ये लगा है कि लुब्बे लुबाब ये कि हम गधे और चाबुक उनके हाथ में, हम अपने खुद बेवकूफियां करते रहे और हम अपने चाबुकें जो पढ़ रही हैं जो बांग्लादेशियों से, वो हम डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही। जब तुमने बड़ी अच्छी बात की थी प्रोग्राम के शुरू में कि हम आपस में एक दूसरे की इज्जत ना करें, एक दूसरे का ख्याल ना करें, एक दूसरे की कदर ना करें, तो हम गैरों से ये क्यों तवक्को रखें कि वो हमारे लोग की इज्जत करेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जब वर्ल्ड कप आप हार के आए थे तो हम ये बैठ के, हम जैसे बेवकूफ़ लोग ये बैठ करके सोच रहे थे कि अब उखाड़ पिछाड़ होगी पीसीबी के अंदर, उखाड़ पिछाड़ होगी पाकिस्तान टीम के अंदर। कख नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वही कुछ नहीं हुआ, वही शोएब, वही मुश्ताक, वही लोग हैं। बस तू उस पे बैठ जा, कुर्सियां बदल दी, तू इधर बैठे, तू उधर बैठ जा। बस वकार कब जाएगा भाई इस सीरीज के बाद? मेरा नहीं ख्याल वकार, दुआ करें कि टेस्ट मैच हारेंगे, शर्म इसको आएगा, चला जाए। शर्म तो नहीं आएगी, वकार नहीं। दो बॉलिंग कोचेस और बॉलिंग का हाल देखें यार, वकार नहीं जाएगा। इन लड़कों को मैंने बताया था, इतना 1 मिनट रह गया अभी प्रोग्राम में, चलो सुन लो 1-2 मिनट। देखो, मैं ये चाहता हूं कि जब ये लड़के आए वापस, सबसे पहले तो मैनेजमेंट टीम को बदला जाए। मैनेजमेंट टीम को बदलने के बाद जो मैंने प्लान दिया था, इन लड़कों को पाकिस्तान आर्मी के बूट कैंप में डाला जाए। जो कैंप मैंने बताए थे कि जनाब टैलेंट हंट स्कीम की जाए उन 8 बड़े शहरों में। ये 15 दिन का काम है। 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें 200 बच्चे मिलेंगे जो क्रिकेट से प्यार करते हैं और जो मुल्क के लिए कुछ कर जाना चाहते हैं। उनको ग्रूम करो, उनमें से अच्छे लड़के तैयार करो। आइंदा 3 महीनों में तुम्हारे पास 30-35 नई फौज तैयार करो, फौज तैयार होगी। और फिर अंडर 19 पे नजर डालो। अंडर 19 में बाबर आजम बैठा हुआ है, अंडर 19 में समी असलम बैठा हुआ है, लड़के बैठे। काशिफ भाई, ऐसा लगता है कि जब कैंप में डालें, जितने हमारे जो हीरो हैं जिनको बॉलों में हाथ करने का बड़ा शौक, सबको गंजा करा के टीम कैंप में भेजें, गंजे, और उनको कॉलर खड़ा करने का शौक है, बनियाने पहनाएं, बनियाने पहना के पता चला कि इनकी असल लक पता जाए इनको कि भाई, ओ भाई, ये हजारों रुपया तो वो हेयर ड्रेसर को देते हैं कि मेरे यहां से थोड़े से वो क्या कर दो, क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइट्स डाल दो, यहां से छोटे कर दो, यहां से लंबे कर दो। ये वर्ल्ड कप पे जाने से पहले बेवकूफ लगते हैं। देसी बंदा हाईलाइट करा के घूम रहा है, और भाई तुम क्या हो, तुम गोरे थोड़ी बन जाओगे।
ویسے تمہیں تو بڑی مجھے پتہ ہے تھوڑی سی اس کی بات بتاؤں, میرے پاس کافی لوگوں کے فون آئے کہ تم نے ہمارے وارڈروب کا وہ چینج کر دیا موزوں کا, کہ ہم موزے جو ہے وہ دیکھ رہے. تو میری خالہ کو یہ بات پتہ چلی کہ بھائی موزے لوگ پسند کر رہے ہیں, تو وہ آج انہوں نے اپنے وہاں کینیڈا سے میرے لیے کچھ موزے بھیجے. اور وہ کہنے لگے بھائی یہ تمہارے کپڑوں میں صرف موزے ہی ہوتے ہیں, یہ موزے ڈنگ کے پہن کے چلے جاؤ. خالہ کو بولے میں بھی کسی کا بچہ ہوں, میرا بھی خیال کر لیں, مجھے بھی موزے بھیجا دیں یار, میں کوئی صرف ڈبے تھوڑی نکلا تھا. We have a quick call. I believe we have a last call when you take. Assalamu alaikum. Please جلدی سے اپنا question share کریں ہمارے ساتھ. Go ahead. السلام علیکم. Go ahead. بھائی آپ کی لوگ جھوک پروگرام کو سب سے بہترین حصہ ہے. Thank you. اپنے اپنا نام بتائیے زور سے. احمد. اپنا نام بتائیے. احمد بھائی. جی احمد صاحب پلیز اوکے کوشچن شیئر کریں سر. اور دوسرا یہ کہ یہ کاشف بھائی کا جو موزے ہیں بھائی, یہ کہاں سے ساکس لے؟ ساکس خالہ بھجوا رہی ہیں کیا سر, ابھی تو بتایا ہے. بہت بہت شکریہ سر. اور جو دکھ کی بات ہے مجھے نہیں بھیجاتا, اگر خالہ دیکھ رہی ہیں تو پلیز میرے لیے بھی بھیجیں. کاشف نوز می ریلی ویل. اوکے کاشف بھائی یہ کہانی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, اگلا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے ویڈنسڈے سے, انشاءاللہ پاکستان بڑے آرام سے جیت جائے گا. اور مسئلہ ہی میں تو ہر دفعہ یہی کہتا ہوں. ایک لنگڑی لولی ٹیم, زخمی ٹیم, عمران خان گئے ہوئے وہ بھی زخمی ہیں, وہ جناب آپ کے سہیب مقصود زخمی ہو گئے, راحت علی زخمی ہو گئے. یہ نازک حسیناؤں کو لے کے گئے کیوں تھے؟ مزہ آئے کہ اگر شکیب آپ بدتمیزی کرے وہاں رکھ کے جڑ دے اس کو, ایک جڑ دے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہوگا کیا زیادہ تر نکال دیں گے نا, تو تمہارا کون سا کیریئر بیٹھا ہوا ہے؟ 30% کاٹیں گے, 50% فیس کاٹیں گے. بھائی 100% کاٹ لو, تم کسی اور طریقے سے بنا لینا, کہیں انڈورسمنٹ کر دینا. We have to take one more call. السلام علیکم کالر, آج بہت ساری کالز آ رہی ہیں. پلیز اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. جی میرا نام طلعت ہے. جی السلام علیکم طلعت صاحبہ. بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کو جانے کی ضرورت کیا تھی جو وہاں پہ 2 بہاری کوئی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بنگلہ دیش میں جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم جا کے ہرا دیں گے. نہیں, میرا پھر ان سے سوال ہے کہ بنگلہ دیش ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ سر چھوڑے نا, پھر آپ قطر میں پہنچ جاتے ہیں. بہرحال تو یس بنگلہ دیش بھائی ہمارا ٹور تھا, ہمیں ٹور چاہیے, ہماری ٹیم ری بلڈنگ ہو رہی تھی. ٹور نہیں چاہیے یار, پھر تم ایک تو تمہاری جو ہے نا نالج میں مجھے کافی کام کرنا پڑے گا. پاکستان ورلڈ کپ میں اپنی تذلیل کروا کے آیا. سر آپ تو زمبابوے کا ٹور بھی کینسل کرا رہے تھے. آیا ورلڈ کپ میں, تو پاکستان, ان کی بات طلعت صاحبہ کی بات میں وزن ہے. جب وہ آیا تو اس وقت پتہ چلا کہ ہماری ٹیم کو کمپلیٹ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ہماری ٹیم کے اسٹرکچر کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, جس طرح سے نیوزی لینڈ کر رہی ہے, آسٹریلیا کر رہی ہے, ساؤتھ افریقہ کر رہی ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی یہ کریں, ہم بھی اوپر نیچے کریں لوگوں کو, جیسے انگلینڈ کی ٹیم کر رہی ہے. ہمارے ان کو 3,30,000 یا $3,40,000 بنگلہ دیش نے دیے کہ بھئی آپ کا ٹور پہلے کینسل کیا تھا, اس کے پیسے نہیں. تو ایک سوال اس میں یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس ٹور کو بنگلہ دیش نے کروایا ہے جیتنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. میرا یہ رائے ہے کہ میری ایک پٹھان سوچ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی ٹیم سے بھاگنا نہیں چاہیے, چاہے بنگلہ دیش اور زمبابوے, کبھی بات ٹائمنگ کی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمیں ٹور کبھی کینسل نہیں کرنا چاہیے, جا کے لڑنا چاہیے. ہار جیت اوپر والے کے ہاتھ میں, یہ میری سوچ ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے شو دیکھنے کا, سپورٹ کرنے کا. انشاءاللہ we'll see you next Sunday. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.